بات کر کے میں اجازت چاہتا ہوں، بہت زیادہ وقت ہو گیا، ظاہر ہے موسم کی کافی تلخی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ یہ بات پوری کرتا ہوں اور میں اس کو اختتام کی طرف لے کر جاتا ہوں. اور یاد رکھیے جب بات یہ ہمیں یہ کرنے لگا ہوں، میرے نبی کی نعت خوانی، میرے مصطفیٰ کی نعت خوانی، یہ نہیں ہے کہ حضور کی عظمت نے دیکھ کر نعتیں ہوئی ہیں، میرے حضور ابھی آئے نہیں ہیں، میرے نبی کی نعتیں پہلے سے ہو رہی ہیں. 1000 سال پہلے میرے مصطفیٰ کے آنے سے تو بہن ایک بادشاہ ہے. جب یہ جو مدینہ شریف ہے نا تو یہ تبا ہمیری یہ بادشاہ ہی اور اس کی فوج ہے بڑی تگڑی فوج، اس فوج میں 400 علماء ہیں اور ان 400 علماء کی ڈیوٹی ہے جہاں جنگ ہوتی ہے فرنٹ پہ ہوتے ہیں. پر بڑا عجب قسم کا ڈسپلن ہے، سب سے پہلے وہ فرنٹ پہ جا کے کیا کرتے ہیں؟ میرے نبی پاک پر درود پڑھتے ہیں. درود پڑھنے کے بعد پھر دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں یا اللہ آخری نبی محمد کا وسیلہ ہمیں فتح عطا فرما. دعا کر کے پیچھے ہم سو جا گئے، فتح مل گئی، وسیلہ محمد. اور قرآن مجید قرآن رشید نے یہی باتیں تو یاد کروائیاں لے کتاب کو. بھول گئے وہ زمانہ یستفتحون علی الذین کفروا فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به فلعنۃ اللہ علی الکافرین. فرمایا وہ زمانہ بھول گئے ہو کہ جب میرے محمد کے نام کے وسیلے دے دے کر کافروں کے مقابلے میں فتح و نصرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے. جب میرا یار آ گیا اسے جاننے بوجھنے کے باوجود اس کے منکر بن گئے اور لعنت منکروں پر. یہ تو میری یہ بادشاہ ہے، یہ بادشاہ زمانہ سلسلہ چلتا رہا. ایک جنگ سے واپسی پر جس گھڑی یہ لوگ اس جگہ پہ پہنچے جہاں آج مدینہ منور آئے تو پہمیری کی فوج نے ادھر قیام کیا. اس قیام کرنے کے بعد اس نے کہا چلو اٹھو یہاں سے ہم چلتے ہیں. اتنے میں علماء آئے کہنے لگے بادشاہ ہم نے یہاں سے نہیں جانا، ہم نے ادھر ہی قیام کرنا ہے. کہنے لگا اس سے پہلے تو تم نے میری نافرمانی نہیں کی ہے، کیوں یہاں سے نہیں جاؤ گے؟ کہنے لگے او بادشاہ اور جس محمد عربی کے وسیلے دے دے کر ہم اللہ سے دعائیں مانگا کرتے تھے، انہوں نے اسی بستی میں تشریف لانا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ جب وہ آئیں ہم ان کا استقبال کریں یا ہماری نسلیں ان کا استقبال کریں. تبا کہنے لگا اچھا اگر یہ بات ہے چلو بساؤ ادھر ہی شہر. اس نے اپنی ڈبل منزل ڈیوڑی بنائی، مکان بنوایا. اس مکان میں ایک کھڑکی جانب مکہ میں چھوڑی، گھنٹوں کھڑا ہوتا میرے نبی کے آمد کے انتظار میں. جانب مکہ نگاہیں اٹھا اٹھا کے دیکھتا رہتا تاکہ جب یہ جانے لگا اس نے میرے نبی کی نعت لکھی شہد والا احمد انہو من اللہ باری النسامی ولو مدّا عمری الہ عمری لکم تو وزیر اللہ وابن عمی وجاہت بالسیف آداءہ وفرجت عن صدری کل لہمی. یہ تبا نے نعت لکھی. میں گواہی دیتا ہوں کہ جو کائنات بنانے والا اللہ ہے، محمد اس کے سچے نبی اور رسول. کاش میری عمر اتنی
لمبی ہو جائے کہ میں ان کا زمانہ پالوں لَكُنْتُ وَزِيرًا لَهُ وَإِبْنِ عَمِّي، میں ان کی بھی نوکری کروں گا، ان کے چچا کے بیٹے کی بھی نوکری کروں گا۔ جی ماشاءاللہ، میرے خیال میں آپ کو سمجھ نہیں آئی ہے۔ 1000 سال پہلے کیا کہتا ہے؟ میں حضور کی بھی نوکری کروں گا، حضور کے چچا کے بیٹے کی بھی نوکری کروں گا، تے اور کیا کروں گا؟ وَجَاهَدْتُ بِالسَّيْفِ أَعْدَاءَهُ، تلوار پھڑاں گا تے محمد دے دشمناں نوں وڈاں گا۔ ایک بزرگ نے کہا تھا عاشق جس زمانے کا ہو اس میں یہ غیرت ضرور ہوتی ہے کہ وہ اپنے محبوب کے دشمن کو کاٹنا چاہتا ہے اور اپنے محبوب کی محبت میں مرنا چاہتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی حضور بھی تشریف نہیں لائے، 1000 سال پہلے نبی نبی ہو رہا ہے، اور توبہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں انہاں دی بھی نوکری کراں گا تے انہاں دے چچے دے پتر علی دی بھی نوکری کراں گا۔ مولوی جی تسی پاویں نا نہ لاؤ، علی دا نام رب نے کائنات دی ہر ولی کی زبان تے جاری کیتا ہے، اس لیے قیامت تک علی علی نبی نبی ہوتا رہے گا۔ اور جب نبی کی نعتخانوں میں نام لکھیں گے نا، یہ کہیں محفل نعت کرتے ہیں، پتر سچیاں گلاں کرو نا تو پھر سارے نعتخانہ دی لسٹ دے مر جائیں گے حضور پہ، فدا قابی ہوگی یا رسول اللہ، تو چلو یہ بھی لسٹ دسو کہ رسول اللہ تے کڑے کڑے فدا ہونا لینے۔ تم جب کبھی بھی تاریخ لکھو گے ثنا خانہ نے مصطفیٰ کی، تمہیں ابو طالب کا نام لکھنا پڑے گا، تمہیں علی کے بابا کا نام لکھنا پڑے گا۔ تم جب کبھی تعریف لکھو گے فدایان محمد کی، حضور پہ اپنا سب کچھ قربان کرنے والوں کی جب بھی تم کبھی تاریخ لکھو گے تو تمہیں وہاں بھی نام ابو طالب کا لکھنا پڑے گا۔ ابو طالب میرے نبی کا محب بھی ہے اور میرے نبی کا محبوب بھی ہے۔ کوئی بندہ سنی وابی شیعہ اگڑ بگڑ دگڑ جڑا بھی ایک بندہ مولوی کھڑا اور وہ کہے کہ جی میرے پاس دلیل ہے کہ حضور اس سے پیار نہیں کرتے تھے، یہ حضور سے نہیں کرتا تھا، تو کیسے کہے گا؟ اگر پیار نہ ہوتا تو حضور 1 سال روتے رہتے، ان کے وصال کے بعد 1 سال پورا سال عام الحزن مناتے، غم کا سال مناتے۔ حدیثوں کو کتابوں کو اٹھا کے پڑھو کہ ابو طالب کے وصال کے بعد میرے حضور ان کو موقع موقع پر یاد کرتے رہے۔ اور ایک جگہ تو ایک دفعہ پانی صحابہ کرام نے کہا نا تو حضور کے کہنے سے بارش برسی اور پورا علاقہ جل تھل ہو گیا، تو حضور نے فرمایا لو کاش لو کانا حیا، کاش اگر آج میرا چچا ابو طالب زندہ ہوتے تو لقرت عینا ہو، آج ان کی آنکھیں میرا یہ معجزہ دیکھ کر ٹھنڈی ہو جاتی۔ کیوں؟ کیونکہ حضور کی جب عمر مبارک ظاہری تھوڑی تھی، مکے میں قحط پڑا، سارے مکے والے آئے، اے سردار مکہ ابو طالب، پانی ختم ہو گیا، بارش نہیں برستی، کچھ کریں۔ ابو طالب نے میرے حضور کو بلایا، میرے حضور کو پکڑا، ان کو کھڑا ایسے لگایا نا کعبے کے ساتھ اور کہا اٹھاؤ ہاتھ مانگو پانی۔ میرے نبی کے ہاتھ اٹھ گئے، یا اللہ مکے والوں کو پانی عطا فرما۔ ابھی میرے حضور کے گورے گورے ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے کہ ہر طرف جل تھل ہو گیا، تو وہاں ابو طالب نے نعت لکھی میرے نبی کی، ہاں، اور بخاری کے اندر یہ نعت موجود ہے، اور یہ وہ نعت ہے۔ آج کہتے ہیں نا میں جہاں بھی جاتا ہوں مجھے اکثر کئی لوگ نعت کے ابھی بھی چھٹیں آ رہی ہیں، فرمائشیں کرتے ہیں، تو شاہ خوبا، دیکھا نا تڑپ گئے، تو شاہ خوبا تو جانے جانا، تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے، چہرہ ام الکتاب تیرا نہ بن سکی نہ بن سکی
بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا بولو نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا. دوستان گرامی میں نے نعت پڑھی فرمائش آپ کی وہ کیسا عظیم نعت خوان ہوگا کہ جس کی نعت کی فرمائش خود میرے نبی نے کی اور نعت ابو طالب کے بیٹے علی نے پڑھ کے سنائی ہے. اچھا ایک منٹ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کتھے اتھے بخاری یاد ہے اے بخاری یاد کوئی نہیں توجہ ہے. میرے نبی نے فرمایا کون ہے جو میرے چچا کی وہ نعت مجھے سنا. حضرت علی نے عرض کی حضور یہ والی نعت ابید یستسقل غمام بوجہہ سمال الیتامی عصمت للارامل یہ والی نعت ہاں علی پڑھ تو کب حضور کے بچپن میں جب حضور کے وسیلے سے دعائیں مانگی اور پانی جب برسا تو انہوں نے کہا کہ واہ گورے چٹے چہرے والا میرا محبوب محمد اور جن کے چہرے کا وسیلہ دو تو رب پانی عطا کر دیتا ہے بارش برسا. تو اب چونکہ ایک بار پھر کہت سالی ہے لوگ ترس رہے ہیں ہوا کچھ یوں کہ حضور ممبر پہ بیٹھے ہیں ایک بندہ کھڑا ہو گیا ہلاک ہو گئے حضور بارش نہیں برس رہی مال ہلاک ہو گئے چلو جانور پیاسے مر رہے ہیں. صحابہ کہتے ہیں ابھی یاد واپس گاڑی پہ نہیں آیا تھا چھما چھم بارش برستا جمعہ ہفتہ اتوار صبح جمعرات اگلا پھر جمعے کا خطبہ پھر وہی بندہ ہلاک ہو گئے ہونے کی ہوئی. حضور مکان ڈھہ گئے وادیاں بہ گئے حضور مسکرائے. صحابی کہتے ہیں اساں دیکھیا تے حضور دے ایسیاں شیڈاں دے داڑھ مبارک سن اے ظاہر یعنی حضور اتنا کھل کے مسکرائے. گویا حضور ہی آکے اسی گل سامنے ہے نا کہ بھئی بندہ کسی حال پہ خوش نہیں رہنا. پھر حضور ہاتھ اٹھ گئے اللہم لا علینا من حوالینا یا اللہ یہ سب اتے نہ برسائے ٹاکیاں دے پہاڑاں دے. صحابہ کہتے ہیں اتنا کہنا تھا اچانک بادل پھٹ گئے مدینے پہ دھوپ ہے اور پہاڑوں پہ بارش برس رہی تھی. نکلی جو منہ سے تیرے وہ بات ہو کے رہی فقط ایک اشارے سے سب کی نجات ہو کے رہی. شب کو کہا جو دن ہے تو سورج نکل آیا دن کو کہا جو شب ہے تو رات ہو کے رہی. آیا تو میرے نبی نے اس وقت فرمایا کاش کہ آج میرا چچا لو کان حیا لقرت عینا. اب جو جملے میں بولنے لگا ہوں ان کو سنو. پڑھو سارے اللہ ابو طالب اور اللہ چھڑ دینے کئیاں دے ہوتے میرے خیال اثر نہیں ہوئے.
میں تے بخشی ہویا میرا ابا بخشیا ہمارے پیر صاحب دعا کرتے ہیں وہ جن واسطے تیرا پیر آ کے یاد ہے نہ کریں کرن بھلا فرما وہ تیرا یقین ہو بخشیا تے جنہ نبیاں دا پیر آتے دعا کرے کہ یا اللہ للہ درد و بی طالب اللہ وہ طالب بھلا کرے الہاد والمسانی میں موجود ہے یہ روایت بیہقی کے اندر موجود ہے دلائل النبوہ میں موجود ہے سبل البرداء والرشاد میں موجود ہے تقریباً جناب 50 کے قریب کتابوں کے حوالے میری کے ہم رجسٹر میں لگے ہوئے ہیں اتنی کتابوں میں موجود ہے سنیوں کی کتابوں میں موجود ہے شیعہ بھی چلو گل پھر مکا کرتے ہیں بھائی نہیں آئے آپ لیٹ بھی آئے یہ خیال میں جنت والے پاس جانا ہے کہ دوزخ لے کام کاج میں نہ چلو تو چلے بھائی جی تھوڑا ٹھنڈی ہو جاتی وہ ابو طالب جس نے میرے مصطفیٰ کے لیے سب کچھ قربان کر دیا میں حیران ہوں اس قوم پر کہ یہ وہ ایک دراز گوشت جانور جو گدا یافور ہے لفظ گدا اس یافور دراز گوشت کا ترجمہ کیا ہے جانور ہے میرے نبی کی سواری کا وہ جس نے حضور کی کچھ عرصہ خدمت کی میرے نبی کے لیے اس نے سارا یاد آ گیا کہ جس گدے نے آ کر بڑ کیا اس نے فرمایا صحابہ نے پوچھا حضور کیا کہتا ہے میرے نبی نے فرمایا یہ کہتے ہیں حضور میں اپنی نسل کا آخری آپ نبیوں میں آخری میں نے کسی مادہ کے ساتھ جفتی نہیں دی ہے اس لیے میری تو آگے نسل ختم ہو گئی پر حضور میری تمنا یہی ہے میری پشت پہ آپ سواری کریں آقا اس تمنا پر میرا آقا یہودی کا مالک میرا میں نے کبھی اس کو اپنی پیٹھ پہ بیٹھنے نہیں دیا ہے ایک ہی تیار کی ہے میری پشت پہ بیٹھے گا تو زہرا کا بابا بیٹھے گا میری پشت پہ بیٹھے گا تو نبیوں کا سردار بیٹھے گا اچھا تو یہ میرے نبی نے اس کو یہودی سے لے لیا اب یہ حضور کے کنویں پہ کھڑا ہے کبھی کبھی حضور فرماتے ہیں یافور جاؤ ابو بکر کو بلا لاؤ یہ جانتا ہے ابو بکر صدیق کے دروازے سے دستک دیتا ہے منہ مارتا ہے ایسے ہر مارتا ہے وہ دیکھتے ہو حضور کی سواری آ گئی یہ باہر آتے ہیں واپس حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں یہی طرح کوشش حضور کا وصال ہوا جس نے خود کو گرایا کنویں میں گرا کر ہلاک کر دیا یہ وہ جانور ہے جس کو ہر سنی پیار بھی کرتا ہے اور اس کا ذکر بھی کرتا ہے اور یہ جو ہمارے وہ بابا قاسم رضوی صاحب ہیں تو وہ اس کا نام دیا کرتے ہیں کہ حضرت یافور حضرت کہتے ہیں ایک دفعہ مولوی نے کہا وہ بابا جی یہ جانور ہے کسی سے حضرت آ گیا تھا جو کچھ بھی حضور کا وفادار تھی تو میں اتنا پوچھنا چاہنا حضور ہاتھ جوڑ کے عرض کریے یہ جانور وفاداریاں کرن انہاں کا خیال ہے وہ تو یاد ہے ذرا بتائیں ابو طالب نے جو 40 سال مصطفیٰ پر اپنا گھر بار جان مال سب کچھ قربان کر دیا
آج اگر اس کے نام کے ساتھ ہم حضرت ابو طالب کہیں تو مولویوں کے متھے پہ وٹ پڑ جاتے ہیں. میرے گورڑے کے پیر سید نصیر الدین نصیر انہوں نے اسی لیے تو لکھا ہے آ تجھے کو بتاؤں میں، آ تجھے کو بتاؤں میں عرفان ابو طالب کونین میں پھیلا ہے، کونین میں پھیلا ہے فیضان ابو طالب کونین میں پھیلا ہے، کونین میں پھیلا ہے فیضان ابو طالب. بچوں کا لہو دے کرے. بلکہ یہ پیر سید نصیر الدین نصیر کا کلام میں بعد میں پڑھوں گا. یہ سید امتیاز شاہ جی کا کلام. میں ابھی پیر سید نصیر الدین نصیر صاحب کی طرف بھی آ رہا ہوں، لیکن یہ درگاہ عالیہ گولڑہ شریف کے ایک فیض یافتہ مرید پیر سید امتیاز شاہ جی وہ کیا کہتے ہیں؟ بچوں کا لہو دے کرے پروان چڑھایا ہے دین محمد پر، اے دین محمد پر احسان ابو طالب. اور 40 برس جس کی ہر آن تلاوت کی، چہرہ محمد ہے قرآن ابو طالب، چہرہ محمد ہے قرآن ابو طالب. شیخو پورہ سے دوست آئے شبیر ہاشمی صاحب اور ان کے ساتھ ان کے برادران بھی صرف اس موسم میں قاضی کے حضور کے آل کا ذکر سنیں گے. اس واسطے مولویوں تو جنہ مرضی کچھ کرو نا، جنہ دے دلوں میں حضور دی آل دا پیار ہے نا، انشاءاللہ وہ جہاں بھی ہوں گے وہ بڑے دھڑلے سے جیئیں گے ہیں جی. تو پھر وہ میرا ٹی وی والا جملہ بالکل صحیح ہے. مجھ سے پوچھا تھا اینکر نے کہ یار نہ کچھ نسلہ قربان کی زندگیاں حضور تے قربان کی، ایک دن بھی حضور دی مخالفت نہیں کی. کتنا مشکل ہوتا ہے یار کسی کے لیے پورے قبیلے سے ٹکر لے رہے، اور صرف ٹکر گلہ نال نہیں، عملی طور پہ یار ہے ایک گاڑی کے اندر قید ہو گئے، جیل میں کہتے ہیں جیل ہو گئی، جیل میں تو پھر کھانے ملتے ہیں، اور یہاں کے حالات اس سے بھی کہیں زیادہ بگڑ گئے، کھانا نہیں ہے. ایک صحابی جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، بعد میں اسلام لایا اور صحابیت کا شرف پایا، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ مکہ میں آیا تو رونے کی، بچوں کی چیخنے کی، تو میں جو ایک ہی میں آیا ہے اتنے 2-3 دنوں بچے ہی رو رہے. تو کہتے ہیں ایک بندے نے کہا یہ بنو ہاشم کے بچے ہیں جن کے ساتھ بائی کاٹ کیا ہے اہل مکہ نے. کیوں؟ ان کا مطالبہ تھا محمد ہمارے حوالے کرو. یہ بڑے بڑے آج لوگ کہتے ہیں نا غلام یہ سوز نے وہ ٹوی کول پتر نارا تانوں دسیا یہ ابو طالب ہے. یار اچھا بولو، یار اچھا بولو. خدا کی قسم اٹھا کر کے تم یہ نعرہ دیا ہی ابو طالب نے امت کو. کیوں؟ حضرت ابو طالب کو جب کہا کہ محمد ہمارے حوالے کرو نا کہ واہ چلے. اچھا ایک گل آخی نا تو انہاں کہ بھئی ایک کیڑا سودا ہویا کہ میں اپنا پلیا لایا اپنا پیارا جا پتریا میں تانوں دیواں تے تسی اپنا او جڑا ہے او اتبا او تسی مان دے وہ تے میں او سنبھالاں، یعنی اس دا نظری اس کا بھتیجا او تسی مان دے میں او سنبھالاں. آکھے جی کر سن کہ اب تو محمد ساڈے حوالے کر اسی اس سے بات. انہاں آکھیا واہ جنے او چنگا سودا کر رہے ہو.
گئے نہ تجل کو نہ کیا اسی جناب کانڈ لا ماری ابو طالب کے خاندان بنو ہاشم نے ان کے ساتھ معاہدہ کر دیا ان کے خلاف یہ آخر بالآخر محمد کو ہمارے حوالے کریں انہوں تو یہ گلنارے ٹھوکے نا ادھر والا سرکار ابو طالب نے اپنا کلام انہا فرمایا تمڑے ہو کیوڑ مارتے ہو جڑے کہندے ہو کہ نحن نبزی محمدہ ہم محمد تمہارے حوالے کریں گے تم جھوٹ بولتے ہو جو یہ کہتے ہو ہم محمد تمہارے حوالے کریں گے اجاں تو نہ سامنے بیویاں نو بیوہ کیتا نہ بچیاں نو یتیم کیتا ہے مطلب کیا ہے جتنا تک اسی زندہ ہاں محمد تواڈے حوالے نہیں ہو اور اگلا جو جملہ ہے اس نے تو کمال کر دیا اس میں کہتے ہیں اجاں تے ساڈیاں رگاں وچ خون پیا ٹرنا محمد اس لے حوالے ہو سی جس لے ساڈا خون مک سی حیران ہوں میں نہ رسالت پر میری جان کی قربان ہوتے آئے بھی تو یاد کر ہے بھی تو کوئی مجاہد ہے نا جس اتو نعرے مارے کہ محمد نے میری جان بھی قربان میرا مال بھی قربان میری نسل بھی قربان میرے بچے بھی اور عملی طور پر کیا تمام اہل سیرت نے نہیں لکھا کہ طالب رات کو جاؤں حضور سوتے تو حضور کو وہاں سے اٹھاتے اور وہاں پر اپنا کوئی بیٹا لگا دیتے کسی نے پوچھا کیا فرمایا یہ دشمنیاں چل رہی ہیں یہ کوئی دشمن ممکن ہے کہ سوتے ہوئے حضور کو یہاں دیکھ لے تو رات کو آ کر حملہ کرے میں چاہتا ہوں حملہ محمد پہ ہو قربانی میرا کوئی لال لگ جائے میرا بیٹا چلو اگر تم نے ناموس رسالت کی کہ ان جذبوں کو دھرتے میں رکھا ہوا ہے دسو پھر ہیڈے تو بڑا کیڑا یار جذبہ عشق رسول اس ابو طالب سے دشمنی کر رہے ہیں پھر میرے منہ جو گل صحیح نکلی تھی نا مفتی صاحب گل دسو وجہ کیا ہے ابو طالب کا دشمنی میں کہ میرے کو نہیں سمجھ آ رہی جدی حضور تم نہیں کیتا سکے ایک دوسرے بلکہ عملاً اپنی نسل پر قربان کر اور یہ خدمت کا تھوڑا سا لگا 40 سال سے زیادہ کا زمانہ حضور پر قربان کر دیا پھر بھی بولیاں دے دے طالب جو ہے میں اگر من سے اور وجہ کو نہیں علی رکھے ہوئے اصل دشمنی بولا علی سے اسے دیکھ کٹ دیا پھر کتنے زمانہ ایسے مارتے ہیں لالو لاڈ لے جو جو بولے ہو سڑی بھی بولی ہیں جو جو بولے ہو امام جو لالو چنگی چنگی چیزیں آتی ہیں ایک بات بتا دیں کچھ والا کے جو بندی پہلے جتھے حضور رک لیتا ہے ان کر کے کہنا حضور میں امت کے دیتا ہوں امت مانگے دیتا ہے میں نے امت کو کیا دیا اور امت نے مجھے کیا دیا کہتے میں پوچھتا ہوں یہ بابا ہی کون حضور دا پلو ہی نہیں پہ چھڑ مانے تو نہیں جاننے ابو طالب نے حضور نے شکایتاں پہ لاندے نے کہ میں دین واسطے کہہ کیتے تے آج انہاں دی امت ماں کے ریوارڈ دے رہے وہ کہتے ہیں میں جاگیاں تے میں آکھیا ہوئے اس واسطے احمد یار خان صاحب نعیمی نے لکھا بڑے بڑے بزرگوں نے لکھا ابو طالب کا نام لو تو عزت سے لو ایمان کفر کی باتیں الگ چیزیں ابو طالب کا نام لو اور تو چھوڑو دیوبندیاں وابیاں دے جڑے پیر اشرف علی تھانوی ہوئے اس بھی لکھے ہوئے ابو طالب دے خلاف بدگندی زبان استعمال نہ کریو اے نووا حضور ناراض ہو جاوانے حضور کی دل آزاری نہ ہو جائے اس لیے ابو طالب کے حوالے سے زبان کو غلط استعمال نہیں کر تو ہم ابو طالب سے کیوں پیار کرتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ صبح شام فدا ہے حضور پر باقی رہ گئی ہیں بخاری میں روایت ہے بخاری میں تو رفع یدین کیوں نہیں کرنے نوجوان لوگ اس دلیل یاد رکھتے
کیا کہتے ہیں وہ ابو طالب کے خلاف روایتہ کتنا 40 نہیں ہوا بخاری میں. تو ہم اس کو جواب دیتے ہیں کہ رفع یدین کے مسئلے پہ کتنی روایتیں ہیں 40. 350 حدیثاں بخاری وچ او نے کہ جڑیاں سنی انہاں تے عمل نہیں کر رہے. وہ دوسری روایتیں جن پر وہ ان کے مقابلے میں عمل کرتے ہیں. تو یہ نہیں کہ صرف حدیثاں بخاری وچ ہی ہیں. خود امام بخاری کو 1 لاکھ حدیث صحیح یاد تھی تو بخاری تو کل 4,500 حدیث ہیں. 95,000 حدیث اور کدھر گئی؟ وہ جڑیاں امام بخاری ہیں تسی اس پہ لکھ دے ہو کہ کتنی یاد سی؟ لاکھ. امام احمد بن حنبل کو 5 لاکھ حدیث یاد تھی تو باقی کدھر گئی؟ لہذا یہ ذہن سے نکال دو کہ حدیثیں وہی ہیں جو بخاری مسلم یا ان 4-5 کتابوں میں ہزاروں حدیثیں حضور کی اور درجنوں حدیث کی کتابیں. ہم نے یہ نہیں دیکھنا کس کتاب میں حدیث ہے, ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ سند روایت اور درایت کے معیار پر اگر وہ حدیث پوری اترتی ہے تو ہم اس کو لے لیں گے بھلے وہ کسی بھی کتاب میں کیوں نہ ہو. توجہ ہے. تو بخاری شریف وچ کتنیاں 350 تو زیادہ روایتاں نے جڑیاں کہندے نہیں ہم نے اپنے امام کی روایت پہ عمل کیا ہے, یعنی امام بخاری ہے اوتھے بھول گئے. تو میں آکے سرکار 350 تساں سیڈ ماریاں تے جے میں ایک ابو طالب دے مسئلے تے نہ مانی اور میں بھی اس کو نہ ماننے کا یہ مطلب ہے میرا کہ میں اس روایت کو سند یعنی روایت اور درایت کے معیار کے مطابق مانتا ہی نہیں. وہ خبر واحد ہے اور درایتن اور روایتن وہ دونوں طرح سے کمزور ہے, کیونکہ جس روایت کے اندر عدم ایمان ابو طالب کا ذکر ہے اس روایت کا راوی حضرت ابو ہریرہ ہے. حضرت ابو ہریرہ ٹھیک ابو طالب سرکار ابو طالب کے انتقال کے 9 سال کے بعد اسلام لائے. کتنے؟ اور دوسرے راوی ہیں حضرت حزن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو حضرت حزن اس کے ٹھیک 13 سال کے بعد اسلام لائے. اور جب حضرت ابو طالب کا وصال ہوا تو حزن کہاں تھے؟ یمن میں. اور تسی یہاں پہ دسو حضرت ابو طالب وصال کتھے کیتا؟ مکے وچ. حزن کتھے نے؟ یمن میں. نہ کوئی رشتہ داری نہ تعلق داری نہ چلو کوئی حضور دے صحابی. نبی پاک کو پتہ نہیں چلا, حضرت علی کو پتہ نہیں چلا, مکے کے لوگوں کو صحابیوں کو پتہ نہیں چلا, خلفائے راشدین کو پتہ نہیں چلا, مہاجرین اولین کو پتہ نہیں چلا. تو او جڑے سالاں بعد جنہاں کلمہ پڑھیا انہوں پتہ لگ گیا کہ ابو طالب کلمہ کوئی نہیں پڑھیا. اور یہ روایت منقطع ہے کیونکہ یہاں حضرت حسن کہتے ہیں کہ ان کے سامنے کلمہ پیش انہوں نے نہیں پڑھیا. تو سو کس دسے ہے؟ وہ موجود تھے نہیں تھے, وہ خود کہتے بھی نہیں ہیں کہ میں خود بول سکوں. اس کا مطلب ہے بیچ میں کسی بندے نے ان کو بتایا, وہ بندہ غائب ہے. اور علماء جانتے ہیں کہ ایسی سند کو منقطع روایت کہتے ہیں. اور ظالموں منقطع روایت نالتے واجب ثابت نہیں ہوتا, تسی نبی دے چاچے ہیں کافر ثابت کر رہے ہو. کل میری سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ لہذا حضرات وہ پرانا دور گیا کہ جب سرکار ابو طالب کی عظمتوں کا جواب دینے والے لوگ کم تھے یا ڈرے ہوئے تھے. ہاں الحمدللہ اب حضور کی آل کے نوکر کلا نیف قریشی نیف قریشی اور گیا تھا کہ ایسا 70,000 اور پیدا کر مارے, فکر نہ کرو. ہم نے لوگوں کی منہ میں زبانیں دے دی. اب جب بھی میرے رسول کی آل کا معاملہ آئے گا لوگ سینہ تان کے تمہارے سامنے کھڑے ہو جائیں گے. اس لیے خیر اسی میں ہے کہ ہم نبی کے گھر والوں کا ذکر پیار سے کریں, ادب سے کریں, احترام سے کریں. ہماری کوئی ایسی حرکت نہ ہو کہ جس سے رسول اللہ کی دل آزاری کا پہلو نکلے. اور رہ گیا حضور کے جگر کا ٹکڑا سیدہ فاطمہ زہرا. گولڑا شریف نے ایک سٹینڈ لیا تھا قادیانی کے خلاف, اور وہ کتنا بدبخت مولوی ہے کہ جس کے خلاف سیدہ زہرا کے مسئلے پر گولڑے نے سٹینڈ لیا ہے. سبحان اللہ دی آواز آوے. گولڑے سے کس کے خلاف سٹینڈ لیا تھا؟ مرزا قادیانی کے خلاف. حضور اعلیٰ کے بعد بڑے بڑے معاملات علماء کے آپس میں چم معاملے چیمیں گمی ہوتی نہیں, گولڑا خاموش رہا.
بالآخر جب سرکار کی بیٹی دھی رانی طیبہ طاہرہ ام الحسنین ساجدہ راکعہ زکیہ مزکیہ مومنہ مہیمنہ صالحہ ساجدہ سیدہ طیبہ بنت مصطفیٰ ام الحسنین جدہ ائمۃ الطاہرین، جب ان کی عظمت پر ایک خطائی ڈنگر مولوی نے جب انگلی اٹھائی تو گولڑا پھر سامنے آ گیا، اور گولڑے والوں نے سٹینڈ لیا، اور انشاءاللہ گولڑے والوں کے ماننے والے بھی ان کو جو مرضی کوئی کہ شیعہ وابی جو دل کرتا ہے کہو۔ ہم کل بھی کہہ رہے تھے اس مولوی تے لخت دی لعنت جڑا نبی دی دین خطا تے کہے، کل بھی اس تے لعنت تے اچھا بولو یار، اچھا بولو، آج بھی اس تے لعنت، چاہے وہ جڑا بھی ہے، چاہے کہ کمینہ ہے، سارے آپ پتہ ہے، ان کی شکلیں بگاڑ دی ہیں اللہ تعالیٰ نے، ان لانتیوں کی نیندیں اللہ تعالیٰ نے اڑا دی ہیں، اور ہمارے نصیب میں خدا کی قسم حضور کی آل کا پیار ہے، اور ہم ان جماعتوں کے مولویوں سے بھی کہیں گے کہ جو کہتے ہیں کہ جس دل میں نبی کے صحابی کا بغض وہ گٹر سے برا ہے، ایسا بندہ ہمارے جنازے کو ہاتھ نہ لگائے۔ بالکل ٹھیک ہے، اسی اس سے تھوڑی مخالفت نہ کرنے پر اسی پوچھتے ہیں کہ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بے ادب اور گستاخ ہے وہ آپ کے جنازے کو ہاتھ نہ لگائے، تو جڑا سیدہ کائنات کا بے ادب ہے اسے تسی جھپے مار دے ہو، تمہاری یہ منافقت نہیں ہے؟ تسی بھی اکھیاں کھولو، لمیاں لمیاں داڑیاں تو پگڑیاں تو لوٹے تو مسلح نہ دیکھو، یہ دیکھو کہ رسول کے بچوں کا پیارا کون، یہی آپ کو سرکار شہنشاہ گولڑا کی بارگاہ کا پیغام ہے۔ عشق دے پینڈے ذرا اوکھے ہوندے نے، عشق کے پینڈے، اس کے لیے گالیاں بھی سننی پڑتی ہیں، شاہد گولڑوی صاحب اس کے لیے بڑی مخالفتیں بھی سہنی پڑتی ہیں۔ کیا شہنشاہ گولڑا کی اولاد کو شیعہ ان کمینے مولویوں نے نہیں کہا؟ انہوں نے نہیں کہا کہ جامی معاذ اللہ گمراہ ہو گیا، وہ فلانا گولڑے والا گمراہ ہو گیا؟ کیوں کتیو تسی تاں گمراہ نظر آ رہے ہیں کیوں نہ اپنی دادی جان دا دفاع کیتا ہے، وگرنہ کل بھی قیادت گولڑے کے پاس تھی، آج بھی قیادت گولڑے کے پاس تھی۔ جب ختم نبوت پہ حملہ ہوا تسی ارباں کھرباں روپے ہر گلی محلے چ انہاں دے ڈبے تسوں لبساں، جس ٹائم آیا ختم نبوت تے اتے جان دین دا، آواز اٹھان دا، اتھے ایک بھی مولوی نظر آیا ان کا کوئی بیان کو ٹی وی کے اوپر کوئی کتنے نہیں نا، تو گولڑے دے سارے شہزادے باہر کھڑے سن، ہاں جن کا مزاج ہی نہیں ہے کہ وہ کسی تحریک میں جائیں، ریلی میں جائیں۔ پر شمسی صاحب، شمس الدین شمس گیلانی میرے محبوب سید ہیں، ہمارا پیار ہے ان سے، تو انہوں نے کہا کہ قریشی صاحب گولڑا شریف ہر طرح دی قربانی دیسی حضور دی ختم نبوت۔ آپ کو کیا پتا جب یہ فیصلہ لاش لکھا گیا اس وچ ایک دفعہ پھر ڈنڈی لگ گئی سی، اس کے پیچھے مین کردار شہنشاہ گولڑا کی اولاد کا۔ پھر جو گولڑے سے پیغام جاری ہوا، ان بلیاں دی حیثیت کے وجڑیاں کھمبے نوچتی ہیں، گولڑا گولڑا ہے، گولڑا کل بھی ایمان آئے اقتدار کے دروازوں کو اور ان کی چوکھٹوں کو ہلانے کی طاقت رکھتا تھا، گولڑا آج بھی زلزلہ بپا کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ پھر جب گولڑے سے پیغام گیا نا کہ پھر ہم ان کو خوب پہچان کے رکھیں گے اور عوام کے سامنے ننگا کریں گے، جو اس قسم کی حرکتیں کرنے لگیں پھر انہوں ہوش آیا نہ کہ یار جان کڈو پرا، تو پھر فیصلہ آیا، تو وہ جڑی جیلم دی بلی کہندی سی نا کہ ریورس کر کے دکھاؤ، ریورس کر کے دکھاؤ، تو پھر ججا سن سارا ہی ریورس کر مارا ہے، تو پھر اس لکھے جی کہ آئین پاکستان کی روشنی میں قادیانی بڑے ملعون تے کافر نے۔ اوے تیرے پیو نے تیرا فیصلہ جڑی تو رولے پائے سے جیلم کی بلی گیا معاملہ۔ اس لیے انجمن میری نشیریہ کے جملہ کارکنان سے میں کہتا ہوں دل چوڑا کر کے سینہ چوڑا کر کے پھرو کہ تمہارا تعلق ایک ایسی درگاہ سے ہے جو ختم نبوت کے ایشو پر بھی سرے فہرست نظر آتے ہیں اور عظمت صحابہ والے بیت کے معاملے پر بھی سرے فہرست نظر آتے ہیں، بالکل سرے جسے کہتے ہیں کہ سب سے فرنٹ پر وہ نظر آتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا بھی تعلق انہی کے ساتھ ہے، اور ہم کل بھی کہتے تھے نبی کی بیٹی بے گناہ بھی ہے، بے خطا بھی ہے، آج بھی کہتے ہیں نبی کی بیٹی بے گناہ بھی ہے، بے
خطا بھی ہے تو پھر کہتے ہیں نا کہ کوئی تجھ سا ہوا ہے کہاں فاطمہ، تو حسین و زینب کی ماں فاطمہ، تو حسین و زینب کی ماں فاطمہ۔ مل کے ذرا سارے پڑھ لو، یقین کرو شہنشاہ مدینہ، راحت قلب و سینہ، صاحب معطر معمبر پسینہ، زہرا کے بابا حسنین کے نانا حضرت محمد مصطفیٰ قبر میں آئیں گے، فرشتے سوال کریں گے ان کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا؟ اللہ کرے ہم وہاں بول کے گئے، ہم تو پڑھا کرتے تھے تو شائخ تو جانے جانا چہرہ کتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا۔ تو اس میرے نبی نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ستایا اس نے مجھ محمد کو ستایا۔ او بدبختہ مولویا توبہ کر لے، اور لانتیا مرے گا مرے گا، قبر چے کراچی دیاں پیران تے 2 نمبر سیٹھا نے کم نہیں آنا، قبر چے زہرہ دے بابے نے کم آنا ہے۔ اللہ جی تیرا لکھ لکھ شکر ہے، تو نے ہمیں سیدہ پاک کی غلامی عطا کی ہے، ان کی قصیدہ خانوں میں ہمارا نام رکھا ہے، تو پھر اسی جھم جھم کے پڑھا گے کوئی تجھے سا ہوا ہے کہاں فاطمہ، کوئی تجھے سا ہوا ہے کہاں فاطمہ، تو حسین و زینب کی ماں، تو حسین و زینب کی ماں فاطمہ، خود نبی مکرم کی ہے نظر وہاں، خود نبی مکرم کی ہے نظر وہاں، تیرا لطف و کرم ہے جہاں فاطمہ، تیرا لطف و کرم ہے جہاں، اور رکھی تیرے بچوں سے جو رکھے بغض و عناد، تیرے بچوں سے جو رکھے بغض و عناد، پھر نہ اس کو ملے گی امان فاطمہ، پھر نہ اس کو ملے گی امان فاطمہ۔ اے اللہ کرے راتی سوو تے سرکار دے انہاں دی یاد لگا تصور کرو، تے پھر اللہ کرے دل بے قرار ہو جاوے تے اتھنوں نکلن، تے پھر بندہ انجی سو پے تے پڑھدیاں ہویا تو اے حسین و زینب کی ماں۔ اللہ کرے ہماری روحیں اسی انداز سے نکلیں، ہماری زبانوں پر زہرا پاک کے قصیدے ہوں، ان کے بچوں کے قصیدے ہوں، اور ہم پڑھ رہے ہوں تو اے حسین و زینب کی ماں فاطمہ، کوئی تجھ سا ہوا